ایسے سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد اور اس کی جنت کا واقعہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ شداد بولا کہ میں بھی جنت بنواؤں گا اور دن رات وہاں عیش سے رہوں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے میں عالموں کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونا چاندی ہیرے جواہرات بھیجے اور حکم دیا کہ جتنے مشک عنبر اور موارد اس کے ہاتھ آئیں وہ سب جمع کر کے اس کے پاس لایا جائے۔ ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت اور انمول جگہ کی تلاش شروع کی اور اسے وہ جگہ بھی مل گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیب ڈلوانا شروع کر دی۔ دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ اونچی تھی اور چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی تھی۔ دیواریں آسمان کو چھوتی تھیں اور اس کی چمک دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تیز تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا مکان کہیں نہیں بنا تھا۔ دیواریں اس کی سونے چاندی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے ستون خوبصورت اور ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور اس کے پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا گیا۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والوں کے دماغ کو خوشبو سے بھر دیتی تھی۔ شداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مشک و عنبر بچھوایا۔ اس کے محلوں کے چاروں طرف لال سونے کے ترتیب دیکھ کر سجایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا تھا، بلکہ اس میں رہنے کے لیے اپنے من پسند معشوقاؤں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 12 برس کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے۔ بن کر پوری ہو گئی تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک ہرن کو دیکھا۔ اس کے پاؤں چاندی کے ہیں، سینگ سونے کے ہیں اور آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جی للچا اٹھا۔ اس نے سوچا اسے کسی بھی طرح حاصل کروں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور شداد نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑایا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ شداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک ڈراونے قسم کا گھوڑ سوار ملا۔ اس نے شداد سے کہا کہ کیا اس عمارت جسے تو جنت کہتا ہے، اسے بنانے سے تجھے سکون مل جائے گا؟ شداد اس گھوڑ سوار کی یہ الفاظ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ وہ گھوڑ سوار بولا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کے لیے مہلت دے دے، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے مطابق مجھے اختیار ہی نہیں ہے کہ میں تجھے 1 منٹ کی بھی مہلت دے سکوں۔ اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ شداد کے مرنے کے بعد وہ عالی شان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ہمارے اس چینل پر ایسے سچے قصے سننے کے لیے آپ کو ملتے رہیں گے۔ ہم آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔